آج ہم مولوی عبدالحق کی نثر نگاری کے بارے میں بات کریں گے اور اس پہ ہم ہیڈنگ وائز بتاتی جاؤں گی۔ میں اس طرح کا ایک نوٹس تیار ہو گیا ہے، تو اس پہ ہم تعارف کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق سن 1870 ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ سن 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ ان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولانا کے مزاج پر گہرا اثر پڑا۔ سن 1895 میں حیدرآباد میں ایک اسکول میں ملازمت کی، پینشن حاصل کی اور اردو کی تربیت و اشاعت کے لیے بڑا کام کیا۔ دوسری ہیڈنگ لگائیں گے ہم سادگی اور سلاست۔ مولوی عبدالحق کی تحریروں میں سادگی نمایاں ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں عام بول چال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ ان کی تحریریں بے لطف نہیں بلکہ اس میں چاشنی اور دلچسپی موجود ہے۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے اس کی مقصدیت۔ مولوی عبدالحق کی نثر کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بات دلائل سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ درد مندانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں اور زیادہ سادہ اور عام فہم بنایا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی تحریر میں عربی فارسی کے الفاظ کم سے کم ملتے ہیں اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور مخالفت برداشت کی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یہ تھوڑی سی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کی اس میں حوصلہ افزائی کرنے سے ہمیں، اور جو ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کی فورتھ ہیڈنگ ہے استدلالی انداز۔ مولوی عبدالحق کا انداز شائستہ اور مہذب گفتگو کا انداز اپنائے نظر آتے ہیں۔ استدلالی انداز کے باوجود اپنی تحریر کو خشک نہیں ہونے دیتے۔ مولوی عبدالحق نے جس شخصیت پر بھی قلم اٹھایا ہے، بڑی صاف گوئی سے اور مؤثر طریقے سے اس کو نبھایا اور نمایاں پہلو پیش کر دیے ہیں۔ جوش بیاں۔ مولوی عبدالحق کی نثر کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ خاکہ جس صنف ادب کے بہت نزدیک ہے وہ فکشن ہے، اور فکشن کے لیے ضروری ہے کہ زبان سادہ اور عام فہم ہو تاکہ قاری کی توجہ واقعات پر مرکوز رہے۔ یوں تو مولوی صاحب آسان زبان کے قائل تھے۔ انہوں نے بار بار اس پر زور دیا کہ زبان ادائے وسیلہ ہے، موضوعات کی وسعت۔ مولوی عبدالحق نے اردو علم و ادب کا کوئی پہلو اور موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کچھ نہ کچھ تحریر نہ کیا ہو۔ مولوی عبدالحق نے نثر کو نئے نئے موضوعات دیے۔ غرض مولوی عبدالحق محقق، نقاد، ماہر لسانیات، انشا پرداز، خطیب، مقدمہ نگار اور سیرت نگار، سب میں انہوں نے اپنی مختلف حیثیتوں سے اردو زبان و ادب کی وہ خدمت کی ہے جو قابل تعریف ہے۔ توازن و اعتدال۔ مولوی عبدالحق کی تحریر اعتدال و توازن کے باعث شگفتہ ہے اور پڑھنے والے کی دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ان کی تحریروں میں حالی کی سادگی، شبلی کی رنگینی، نذیر احمد کی محاورہ بندی اور فرحت اللہ کے بیگ کے مزاح کا حسین امتزاج موجود ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو ادب کے مایہ ناز منفرد قداور شخصیت ہیں۔ پھر ہم اس کی اگلی ہیڈنگ جو لگائیں گے اعجاز و اختصار۔ مولوی عبدالحق کی تحریر میں لمبے لمبے اور ڈھیلے ڈھالے فقرے نہیں ملتے، نہ ہی بات کو بیجا طور پر پھیلاتے ہیں۔ اعجاز و اختصار ہر حال میں ان کی پیش نظر ہے۔ اتنے ہی الفاظ استعمال کرتے جو ان کے مفہوم و مطالب واضح کرنے کے لیے کافی ہوں، جس سے پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ نویں ہیڈنگ ہے شخصیت نگاری۔ شخصیت نگاری کے حوالے سے مولوی عبدالحق کے چند ہم اثر ہیں۔ ہم اثر میں اپنے بزرگوں، دوستوں اور نیاز مندوں کے خاکے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان اور حالی جیسے بزرگوں کے اعلیٰ پائے کے خاکے پیش کیے۔ دوسری طرف نام دیو مالی، نور خان، سپاہی جیسے کم حیثیت کے کرداروں کو اپنے قلم سے زندہ و جاوید بنا دیا۔ انداز بیاں۔ مولوی عبدالحق کی پرپیچ عبارت سے نفرت تھی۔ اگر دنیا کے مقبول ترین ادیبوں کی فہرست تیار کی جائے تو پتہ چلے گا کہ پیشتر سے یہ عزت صرف انہی کو ملی جنہوں نے اپنے خیالات آسان اور شگفتہ زبان میں ادا کیے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے خاص طور پر ان خاکوں میں جو انداز بیاں اختیار کیا وہ سادہ اور سہل ہونے کے ساتھ ساتھ رعنائی اور تاثیر سے لبریز ہے۔ نثر میں بیجا بناؤ سنگھار سے انہوں نے ہمیشہ پرہیز کیا، لیکن اس دلکش بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ دل میں خلوص، خیال میں صداقت، موضوع پر گرفت اور لفظوں پر قابو ہو تو خود مولوی عبدالحق کے الفاظ میں فکر یوں موتی کی طرح صفحہ کاغذ پر ڈھلک جاتی ہے۔ تصانیف۔
مولوی عبدالحق نے بے شمار کتابیں اور مضامین تحریر کیے، جن میں سے چند تصانیف یہ ہیں: نکات الشعراء، ریختہ گویا، مخزن نکات، عقد ثریا، تذکرہ ہندی، دریائے لطافت، خطبات عبدالحق، قواعد اردو اور انگریزی اردو ڈکشنری وغیرہ وغیرہ۔ سوانح میں انہوں نے لکھا ہے ذکر میر، پہلے ماہنامہ اردو میں خلاصہ 1926، 1928 میں ترتیب و تدوین کا کام بھی کیا۔ ناقدین کی آراء: بقول ڈاکٹر اعجاز حسن، پڑھنے والے کے لیے دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ادبی، اخلاقی اور صوفیانہ مضامین جن کے اسلوب اور انداز فکر کی دلکشی ناقابل فراموش ہے۔ بقول ڈاکٹر سید معین الرحمن، خود مولوی عبدالحق کے ادبی نامہ اعمال سے ان کی طویل خدمات حذف کر دی جائیں تو بھی محض ان دو خاکوں سے ان کی انسان دوستی، وسیع النظری اور عظمت و بزرگی اپنی جگہ مسلم رہتی ہے، اور وہ انسانیت کے بہت بڑے علمبردار کے طور پر ہمیں مولانا ظفر علی خان کے بقول صوفی بھی ہیں، رئیس بھی ہیں اور ملنگ بھی، اور جانتے ہیں کہ خواجہ تجارت کے ڈھنگ بھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں کسی اور ٹاپک پہ اگر لکھنا ہو تو۔